رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے انشاءاللہ، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے۔ کل ہم نے کچھ اور بھی شامل کیا تھا، یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت۔ ماشاءاللہ، یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے، ہر طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے۔ اب پہلا شعر تو بہت دن یاد کر لیا، اب اس سے اگلے درجے کی طرف سوچنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ یہ شمع ہدایت ہے، خود کو بھی تسلیم کروانا ہے اور دنیا کو بھی، اور یہ نور ہدایت ہے، ہر طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے۔ پروانہ اور شمع کا جو تعلق ہوتا ہے، جب تک وہ تعلق ہمارا قرآن کریم کے ساتھ پیدا نہیں ہوگا، تب تک کامیابی اور دنیا اور آخرت کی صحیح معنوں میں اہمیت اور لذت کا احساس ہونا ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے اسے ممکن فرمائے، اپنی اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو جب اخلاص کے ساتھ ہم قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی اللہ کریم ہمارے لیے مدد پیدا فرمائے گا۔ تو سفر قرآن فی رمضان کے تحت آج 19 رکوع اور 2 آیات پر ہمارا یہ سفر ہوگا انشاءاللہ۔ اس پارے میں شامل ہیں سورۃ الزمر، سورۃ المؤمن، سورۃ حامیم السجدہ۔ تو پہلے رکوع میں جھوٹے اور سچے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آغاز ہی انہی الفاظ سے ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، کس سے، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی بندے تو بندے رہ گئے، وہ اللہ تک پہنچ گیا اور اللہ پر جھوٹ کا الزام لگانے لگا۔ اور خود کیسا ہے کہ اگر اس کے پاس حق بات آئے تو وہ اسے جھٹلا دے، جو سچی بات لے کر آئے اس کی بات کا انکار کر دے، اور جس نے اس کی تصدیق کر دی، کس کی، سچی بات کی، جو اللہ کے نبی اور اس کے مقرب بندے لے کر آئیں۔ تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ وہی متقی لوگ ہیں۔ جب اللہ کے ہاں ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا تو وہاں ان کا مقام یہ ہوگا کہ وہ جو چاہیں گے اللہ وہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یاد رکھیے، گمراہوں کو ہدایت نہیں ملتی، اور جو ہدایت پر ہیں انہیں گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ دونوں طرف اللہ کی طاقت ہے، جو
گمراہی میں اس قدر جرأت کریں کہ وہ اللہ کے نبیوں اور خود اللہ کی ذات پہ ہاتھ ڈالیں، تو پھر کائنات کی کوئی طاقت انہیں ہدایت نہیں دے سکتی۔ اور جس کے لیے اللہ پاک نے ہدایت لکھ دی ہے، پھر دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں وہ مل کر اسے گمراہ کرنے کی کوشش کریں تو اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو اے حبیب، آپ انہیں بتا دیجئے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود جو باطل معبود ہیں، جو جھوٹے خدا ہیں، وہ اس نقصان کو کبھی دور نہیں کر سکتے، اور اگر وہ رب مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو تمہارے جھوٹے خدا اس مہربانی کو روک نہیں سکتے۔ اور جو ہدایت پائے گا وہ کہ اللہ پہ احسان نہیں کرے گا۔ یعنی ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین پہ چلتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، تو اللہ کو بھی ہمارا ہر طرح خیال رکھنا چاہیے، جیسے ہم چاہیں ویسے رکھے، نہ کوئی مصیبت آنی چاہیے، نہ آزمائش آنی چاہیے۔ کئی لوگ جب بات کرتے ہیں نا، جو پرابلم آ جائے، پھر کہتے ہیں کہ نماز بھی کبھی نہیں چھوڑی، قرآن بھی کبھی نہیں چھوڑا پڑھنا، تو اللہ کی راہ میں دیتے بھی رہتے ہیں۔ مطلب اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی پتہ نہیں اللہ کو ہمارے ساتھ کیا ہے کہ وہ تکلیفوں میں ڈالے رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو ہدایت پاتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، اس کا بدلہ کسے ملنا ہے؟ بندے کو ملنا ہے نا۔ قبر حشر میں آرام کس کو ملنا ہے؟ بندے کو۔ آخرت میں جنت کس کو ملنی ہے؟ بندے کو۔ تو فائدہ کس کا ہوا؟ بندے کا۔ اور جو گمراہ ہوتا ہے اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ بندہ اپنی بربادی اور اپنے نقصان کے لیے گمراہی کرتا ہے۔ رکوع نمبر 2، نیند کی حالت کیسے طاری ہوتی ہے؟ نیز روح کی کتنی اقسام ہیں؟ انسان کی موت بھی اور زندگی بھی دونوں اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ نیند کی حالت میں اللہ بندے کے بدن سے روح نکالتا ہے، اور اگر نیند کی حالت میں موت لکھی ہو تو پھر وہ روح واپس نہیں آتی، اور اگر زندگی باقی ہو تو صبح ہونے پہ وہ روح پھر واپس آ جاتی ہے اور انسان جاگ جاتا ہے۔ جس کا وقت آگے جانے کا بھی نہیں آیا ہوتا تو اس کی روح کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر کتنے بڑے دلائل ہیں اللہ کی قدرت کے، اللہ کی طاقت کے۔ انسان کے اندر 2 طرح کی روح ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے روح سیلانی، ایک ہوتی ہے روح سلطانی۔ محاورتاً نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ اس وقت بھی تو بندہ ویسا ہی ہوتا ہے نا، کوئی ہوش حواس نہیں ہوتے، کوئی خبر نہیں ہوتی، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، جب تک آپ کو کوئی آواز دے کے جھنجھوڑ کر اٹھاتا نہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو وہ جو 2 روحیں ہیں، ایک سیلانی ایک سلطانی، تو نیند کے وقت میں ایک روح نکالی جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے بندے کے بدن سے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ ہم اپنے بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں، خواب کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ خواب میں ہم کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں بھی چلی جائے روح وہاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں۔ جب ہم جاگتے ہیں تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے اپنے اوپر کہ میں وہاں کیسے تھی، مجھے وہاں کس نے پہنچایا، وہ کون تھا وہاں؟ وہ آپ کی روح تھی جو آپ کے بدن سے نکلی تھی، اس کی وجہ سے نیند آئی تھی۔ پھر وہ روح جہاں جہاں جاتی ہے وہ چیزیں آپ کو خواب میں نظر آتی ہیں۔ کبھی آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اڑ رہی ہوں آسمان کی طرف، کبھی آپ پہاڑوں پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کبھی جنگلات میں دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور حملہ کر رہا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو کبھی ہڑبڑا کے ڈر کے آپ اٹھ جاتے ہیں، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے میں تو اپنی چارپائی اور اپنے بستر پہ ہوں۔ تو یہ نظام ہے اللہ پاک کا۔ اس وقت میں اللہ پاک ایک روح کو نکالتا ہے، وہ نیند کی روح جو ہوتی ہے وہ جب بندے کی بیداری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک پہاڑ پر پہنچے ہیں یا کسی سمندر پہ گئے ہیں یا کسی ویرانے میں بھٹک رہے ہیں اور ادھر پاس کھڑے بندے نے آپ کو آواز دی، تو اس روح کی رفتار اتنی تیز ہے کہ یہ آواز جب آپ کے کانوں میں پہنچی تو وہ روح فوراً آپ کے بدن میں پہنچی اور آپ جاگ گئے۔
تو دوسری کون سی روح ہے؟ یعنی میں نے کہا کہ ایک روح سیلانی ہے، ایک سلطانی ہے. دوسری روح کون سی ہے؟ وہ اس وقت نکلتی ہے جب موت آنی ہوتی ہے، اور جب وہ نکل جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی. یہ نظام ہے اللہ پاک کے، اور یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ جو اس کے اندر مداخلت کرے. کسی کے اندر طاقت ہے؟ کوئی خدا، کوئی معبود باطل اور جھوٹے خداؤں میں ایسی طاقت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کریم یہ مختلف چیزیں یاد دلا کر، ان کی طرف توجہ دلا کر اپنی شان بتا رہا ہے، اپنی قدرت اور اپنی پاور دکھا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اگر ایسا پاورفل خدا ہے تو مجھے لا کے دکھاؤ جو میری طرح یہ سب کچھ کر کے دکھا دے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے مقابلے میں ان لوگوں نے اپنے سفارشی ڈھونڈ رکھے ہیں، حالانکہ ان کے پاس یہ جو ان کے اپنے بت اور بے جان چیزیں جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے، ان کے پاس تو کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں. نہ وہ شفاعت کر سکتے ہیں، اور اللہ کے اذن کے بغیر تو تمہارا کوئی بڑے سے بڑا خدا بھی حرکت تک نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ کے مقابل کوئی کیسے آئے گا؟ اب یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بہت سارے خداؤں کے جب عادی ہیں اور انہی کو طاقت سمجھتے ہیں، تو جب ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے، ایک اللہ کی طاقت کی بات کی جاتی ہے، اس کی قدرت کی بات کی جاتی ہے، تو ان کے ماتھوں پہ بل پڑ جاتے ہیں اور ان کو یہ ناگوار گزرتا ہے. تو قیامت کے دن تو کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، سب چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی، ان کے عذاب بھی آ جائیں گے، اور آج جن لوگوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کی کامیابی کو بھی یہ قیامت میں دیکھ لیں گے. تیسرے رکوع میں فرمایا گیا ہے کہ گناہ گاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ دروازہ ایسی وسعت کا دروازہ ہے، اور یہ اللہ کی اس قدر کرم نوازی کا باب ہے کہ انسان اگر سوچے اور اپنے آپ کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کرے تو اس کی سمجھ سے یہ بالا تر ہے. ہمارے اندر جتنا بھی کوئی حوصلے والا، تحمل والا، معاف کرنے والا، برداشت کرنے والا، کائنات میں کوئی بھی طاقت ایسی ہو، آپ کو کہیں ایسا منظر نظر نہیں آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توبہ کے متعلق فرمایا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے حبیب آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھیں. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر وہ سچائی سے پلٹ آئیں تو پھر میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ وہ اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہی بخشنے والا مہربان ہے، اس کے سوا کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا. توبہ کے مختلف واقعات آپ نے شب بیداریوں کی محافل میں، دیگر موقعوں پر کئی بار سنے. کون کون سا بندہ کتنے کتنے گناہ کر کے کس کس مقام تک چلا گیا، اللہ پاک نے اس کو بھی مایوس نہیں فرمایا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، اور پھر توبہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑتا ہے؟ اس لیے کہ کہتا ہے مجھے اللہ کی بارگاہ میں اب توبہ کرتے شرم آتی ہے. میں اتنی بار توبہ توڑ کے توبہ کر چکا ہوں کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں پھر جا کے اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے عرض کروں. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندے تو توبہ کر کر کے تھک جاتا ہے، میں بخش کے نہیں تھکتا، میری بخشش اتنی وسیع ہے. تو سامعات محترم، قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ جس وقت کسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو آپ کی توبہ جب تک تو آپ کی زبان تک محدود رہتی ہے تو وہ توبہ ہوتی نہیں ہے. توبہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے دل کے اندر سے آواز نکلتی ہے اور آپ کی نیت میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ اب میں نے بہت ظلم کر لیے اپنے اوپر، اب میں نے بہت زیادتیاں کر لیں، بہت نافرمانیاں کر لیں، تو اب مجھے سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے. تو سچی توبہ کی علامت کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ جس طرح گائے کے تھن سے دودھ نکل کر واپس تھن میں نہیں جا سکتا، انسان ایسا عہد گناہ سے بچنے کا کرے کہ وہ اس طرح دوبارہ کبھی گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ یہ ہے توبۃ النصوح، اور یہ سچی توبہ ہے۔ جب انسان کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو وہ سینکڑوں ہزاروں بار بھی اگر توبہ توڑ چکا ہے اور پھر اس مقام پہ آ جاتا ہے تو اللہ کریم اس کو بھی اس طرح معاف کر دیتا ہے، اس طرح اس کا نامہ اعمال صاف کر دیتا ہے کہ اس کے جتنے گناہ تھے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کتنے گناہ تھے آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے دفتروں میں پہاڑوں جتنے گناہ تھے تو پہاڑوں جتنی نیکیاں آ گئیں۔ اور پھر اس کی بندے کی محبت کا اندازہ کیجئے کہ بندے کے ساتھ اس کی محبت کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جن کو میں نے تمہارے نامہ اعمال لکھنے پہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ لکھتے ہیں نا، یعنی جو ہماری نیکیاں ہیں وہ دائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے اور جو ہماری برائیاں ہیں وہ بائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے، تو وہ تو سارا لکھا ہوا ان کے پاس موجود ہے۔ تو ان کو اللہ پاک نے ڈیوٹی سونپی ہے کہ وہ ہمارے تمام اعمال جو بد ہیں اور اچھے ہیں ان کو نوٹ کریں، یہ آگے چل کے قیامت میں پیش کیے جائیں گے اور ان کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت اور اس کی رحمت کی صورت۔ وہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ سچی توبہ کر کے میری طرف آ جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے عہد کر لیتا ہے، اب اس کے دل کی سچائی کو کون جانتا ہے؟ ہمارے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مطلب چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے کی عادت ہوتی ہے، وہ رو پڑتے ہیں۔ اب ہم کوئی اس پہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ سچا رو رہا ہے یا اپنی عادت کے مطابق رو رہا ہے؟ لیکن اللہ تو جانتا ہے یہ ساری چیزیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کا آنسو آنکھ سے نکلا ہے تو کس کیفیت میں نکلا ہے، وہ سچائی ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، یا کسی اور وجہ سے رونا ہے، اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ جب تمہارا سچی نیت کے ساتھ اور پورے مضبوط عہد کے ساتھ ندامت، شرمندگی اور توبہ کرتے ہوئے ایک آنسو نکلتا ہے تمہاری آنکھ سے اور وہ پلکوں پہ ظاہر ہوتا ہے، ایک مکھی اس کو تصور میں لائیں، پھر مکھی کے سر کو تصور میں لائیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مکھی کے سر کے برابر اگر تمہارا آنسو تمہاری پلک پر نمودار ہو جاتا ہے اس لیے کہ تمہارے اندر شرمندگی، ندامت اور خوف آیا اور تم نے اس کے ساتھ توبہ کی، تو میں اسی وقت آسمانوں کی وسعتوں میں تمہاری توبہ کا اعلان کر دیتا کہ میرے فلاں بندے نے توبہ کی اور میں نے اس کو بخش دیا۔ تو یہ اپنے محبوب سے کہلوا کر اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ جو لوگ، جو میرے بندے، یہ دیکھیں پیار کی حد دیکھیں کہ گناہ کرنے والے، ظلم کرنے والے، نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو پیغام دینے کے لیے اللہ پھر بھی فرما رہا ہے کہ میرے بندے، میرے بندوں سے کہہ دیں کہ جنہوں نے نافرمانیاں کی، زیادتیاں کی اپنے اوپر، تو وہ جب بھی انہیں توفیق مل جائے اور جب بھی انہیں احساس ہو جائے تو وہ آ جائیں میری جانب کہ ان کا رب انہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، اس کا کس کو پتہ ہے؟ اس کا اللہ کو بس پتہ ہے۔ آگے چل کے ہماری توبہ کا انجام کیا ہونا ہے اس کا ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا۔ ایک وقت میں واقعی ہم سچی توبہ کرتے ہیں، لیکن دوسرے وقت میں گناہ یا شیطان یا نفس ہمارے اوپر ایسے غالب آتا ہے کہ پھر ہم سے اچانک سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو تو تب بھی پتہ تھا نا جب ہم نے پہلی توبہ کی تھی، ہمیں خود بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم سے گناہ ہو جائے گا، لیکن اللہ پاک نے تو مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ جب بھی تم سچی توبہ کرتے آؤ گے میں ہر بار تمہیں بخش دوں گا، بشرطے کہ توبہ سچی کی، ہماری طرف سے توبہ سچی ہو۔ آگے شامت اعمال نے ہمیں پھر جکڑ لیا یا شامت نفس نے جکڑ لیا تو وہ ایک الگ بات ہوگی۔ پوری دنیا کا کون بندہ ہے جو بنی اسرائیل کے اس قاتل کا واقعہ نہیں جانتا جس نے 99 قتل کر کے پھر آخری قتل کر کے 100 پورا کر دیا؟ وہ قتل پہ قتل کرتا رہا
اور جب کسی نے اس کو یہ کہا کہ تم نے اتنے ظلم کیے ہیں تم بخشے نہیں جاؤ گے، تو بجائے ڈرنے کے اس نے پھر شیطان اور نفس نے اس کو ظلم پہ ابھارا اور اس نے اس بتانے والے کو بھی جا کے قتل کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا اللہ پاک نے اس کو رد کیا؟ اللہ پاک نے اس کو مردود قرار دیا کہ اب تو نے میرے بندے کے ساتھ جس نے تجھے نیکی کی راہ بتائی اور تجھے ڈر کی بات سنائی تو تو نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہ ظلم بھی معاف کر دیا، اور معاف کیا بھی کب؟ آپ دیکھیں نا کہ ابھی تو اللہ کے اس ولی کے دربار میں، اس کے ڈیرے تک، اس کی بارگاہ تک ابھی وہ پہنچا کوئی نہیں ہے، ابھی وہ چلا ہے، لیکن چلتے اس نے آج پکا ارادہ کر لیا کہ آج سچی توبہ کرنے جاؤں گا، اور جس بندے کا مجھے پتہ بتایا گیا ہے وہ اللہ کا جو مقرب بندہ ہے، اس کے قدموں میں پہنچ کے آج میں نے پکی اور سچی توبہ کر لینی ہے، بس یہ اس نے ارادہ کیا تھا اور سفر شروع کیا تھا، اور جہاں پہنچنا تھا ابھی اس کے نصف سفر سے بھی چند قدم پیچھے تھا تو موت نے آ لیا، اور وہاں جب موت آئی تو ادھر بھی بخشش کی نوید لے کے بخشش کے فرشتے اتر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ خاص طور پہ راتیں جو عطا کرتا ہے، میں نے چند دن قبل بھی عرض کیا کہ کوشش کریں اسپیشلی پوری رات اگر نہیں بھی تو پھر بھی گھنٹہ 2 گھنٹے ضرور اسپیشلی اس رات میں گزاریں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے، اپنی توبہ کرتے ہوئے، اور یا قضا نمازیں ادا کرتے ہوئے کہ آپ کا نام ان راتوں میں تلاش کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ تو یہ ساری راتیں عطا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی رحمت کی صورتیں ہیں نا، اس کی بخشش کی صورتیں ہیں، وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، وہ ہمیں آگ سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں مواقع مہیا کرتا ہے کہ بندے اس رات میں آ جا، اتنے وقت میں آ جا، یہ آ کے پڑھ لے، یہ میری بارگاہ میں عرض کر دے، وہ خود ہمیں سکھاتا ہے، خود اپنے احکام نازل کرتا ہے۔ تو اب اگر پھر بھی ہمارے اندر ڈر یا شوق پیدا نہ ہو تو پھر تو ہم خود اپنی بدبختی کو دعوت دیتے ہیں، ورنہ تو اس نے اپنی رحمتوں کے سمندر جاری کیے ہوئے، ہم نے تو صرف اتنا کرنا ہے کہ اب ان کے اندر سے اپنی استطاعت کے مطابق وہ رحمت کے پانی بھرنے ہیں جو ہمارے حصے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو دور سے بہتا دیکھتے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے یا دور غافل بیٹھے رہیں گے تو پھر تو کوئی حل نہیں ہے نا۔ تو ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کو وہ بتا دیجئے کہ تمہارا رب ہی سارے گناہ بخشنے والا ہے، اللہ کا عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آؤ اور قرآن کی پیروی کر لو، ورنہ کل پچھتاؤ گے۔ آج تو کھلی مہلت دی جا رہی ہے، تو جب اسی نے اعلان کر دیا کہ بس اب مہلت ختم ہے، حدیث پاک میں کیا ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک رب کریم نے کھول رکھا ہے جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف طلوع نہیں ہوگا، یعنی قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ سورج ادھر سے طلوع ہونے کی بجائے ادھر سے طلوع ہوگا مغرب کی طرف سے، اور وہ قیامت کی قریب ترین نشانیوں میں سے نشانی ہوگی، تب تک رب کریم نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا۔ تو فرمایا کہ اگر اس کے بعد تمہیں ہوش آئی توبہ کرنے کی تو پھر اللہ تمہاری توبہ کی درخواست کو رد کر دے گا، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اور تمام نظام کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ رکوع نمبر 4۔ قیامت میں ہر ایک کا فیصلہ انصاف سے ہوگا، یعنی اے حبیب آپ ان لوگوں کو متنبہ کیجئے کہ اے بے وقوفو، اے نادانو، بھلا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو، حالانکہ میری طرف اور مجھ سے پہلے سارے نبیوں کی طرف اللہ ہی تو وحی بھیجتا رہا، اور اللہ ہی ہمیں یہ فرماتا رہا کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ جو شرک کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان مشرکوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، تو جب آخرت میں تمام اختیارات صرف اللہ کے قبضے میں ہوں گے، آج بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، لیکن اس دن کے ساتھ خاص کر کے بتانا کہ وہاں تو گنجائش نہیں ہوگی نا کسی دوسرے کو بلانے کی، کسی کی مدد لینے کی، تو اس لیے اس دن کے ساتھ خاص اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔
تو جب سور پھونکا جائے گا اور قبروں سے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے تو زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی، اعمال ناموں کے دفتر کھول دیے جائیں گے، اور نبیوں اور ان کے گواہوں کے ذریعے سے اللہ کریم مزید تصدیق فرمائے گا۔ تو اس وقت تمام لوگوں کے درمیان حق اور سچ اور انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 5 میں جہنمی اور جنتی جماعت در جماعت دوزخ اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ کل بھی ہم نے یہ موضوع پڑھا تھا کہ جنت اور جہنم میں جانے کی صورت کیا ہوگی کہ اپنے اپنے گروہ اور اپنے اپنے لیڈرز کو بلایا جائے گا، اور ان لیڈرز کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہوں گے ان سب کے لیے فرمایا جائے گا، ان لیڈرز کو، کہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو، جو تمہارے راستے پہ چلتے تھے ان کو ساتھ لے لو اور جنت میں چلے جاؤ۔ اور اسی طرح جو برے لوگوں کی صحبت ہوگی اور برے لوگ ایک دوسرے کے فالو کرتے ہوں گے تو ان لوگوں کو بھی جماعتوں کی صورت میں بلایا جائے گا کہ چلو جن جن کی تم پیروی کرتے تھے ان سب کو ساتھ لو، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ انہیں دوزخ میں ڈال دو۔ رکوع نمبر 6 سے آگے سورۃ المؤمن شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس صورت میں ایک مرد مومن کی حق گوئی کا تذکرہ بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، تو اسی مومن بندے کی نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ المؤمن رکھا گیا ہے۔ 7 صورتیں لگاتار حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو شب بیداریوں میں آپ کو ان کے سننے اور پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ان کا پڑھنا ایسی راتوں میں انسان کو اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی بخشش کے قریب کرتا ہے۔ تو مجموعی طور پر جب ان 7 صورتوں کا نام لینا ہو تو ان کو حوامیم سبعہ کہتے ہیں۔ 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، نام تو اپنے اپنے، لیکن جب اکٹھے ان کا ذکر کرنا ہو تو ان کو حوامیم سبعہ کہتے ہیں۔ تو اس کے پہلے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اللہ غفار بھی ہے اور قہار بھی ہے نا۔ تو آغاز سے ہی بتایا گیا ہے کہ یہ کلام جو قرآن کریم ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ زبردست قوت اور زبردست علم والی ذات کا کلام ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت ترین عذاب بھی دینے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ سب سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہی جو اہل عرب کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میرے مقابلے میں تم جن کو خدا اور معبود بناتے ہو یہ سب بھی میری طرف لوٹ کر آئیں گے، انہیں بھی میرے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا اور تمہیں بھی وہیں کھڑا ہونا ہوگا۔ تو اللہ کی آیتوں میں جھگڑنے والے کافر ہی ہیں، اور عیش و عشرت کے وسائل کی فراوانی اور دنیا میں جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں ان کی وجہ سے تم جو دھوکے میں پڑ رہے ہو، یہ دھوکہ تمہیں کبھی بھی فائدے کی طرف نہیں لے جائے گا۔ رکوع نمبر 7 میں قیامت کے مناظر کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کہ اس دن اللہ سوال فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پورے میدان محشر میں رب کریم کی پرجلال پرہیبت آواز گونجے گی جب تمام امتیں، تمام کافر، مشرک، مسلمان، ماننے والے، نہ ماننے والے، سب وہاں جمع ہوں گے۔ تو یہ وہی ہوں گے نا جو آج دنیا میں نہیں مانتے تھے، جو اللہ کے سوا کسی کو اور معبود مانتے تھے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ مخالفتیں کرتے تھے، دشمنیاں مول لیتے تھے۔ تو جتنے بھی لوگ دنیا میں
ان کیٹیگریز میں ہوں گے۔ قیامت کو دیکھتے ہی، قیامت میں اٹھتے ہی، وہاں پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کر لیں گے، اپنے ظلم بھی مان لیں گے، توبہ کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے، مگر جہنم سے چھٹکارے کا اب کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کہ جو لمٹس دی تھی وہ ساری ختم ہو گئی، ان میں پرواہ نہیں کی، ان میں یقین نہیں کیا، تو اب قیامت کے دن اللہ کی حکمرانی کے مقابلے میں، اللہ کی بادشاہت کے مقابلے میں کوئی جھوٹا دعوے دار نہ کھڑا ہو سکے گا، نہ کوئی نیا پیدا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اپنے پورے روب، پورے جلال میں آواز ظاہر فرمائے گا، پورے میدان محشر میں آواز گونجے گی، لمن الملک اليوم، آج سارے متوجہ ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ آج بادشاہت کس کی ہے، کون ہے بادشاہ، کون ہے آج میرے مقابلے میں آنے والا، کون ہے ساتھ کھڑا ہونے والا معبود جس کو تم میرا شریک بناتے تھے۔ تو کسی شخص میں بولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ کون بولے گا؟ کوئی سچا ہوگا تو بولے گا۔ ہمتیں پست ہو جائیں گی، زبانیں گونگ ہو جائیں گی، جسم کانپ رہے ہوں گے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ تو چند لمحے سکوت ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار۔ آج تمہیں معلوم نہیں نا کہ بادشاہت کس کی ہے، تو سنو، آج صرف اللہ کی بادشاہت ہے جو واحد ہے، قہار ہے۔ اور اللہ کی ذات ہے جو ہمارے دنیا میں رہتے ہوئے بھی، ساتوں کوٹھڑیوں میں چھپ کر بھی، اگر ہم کوئی خیانت کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، تو وہ رب ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، ہماری بددیانتی کو بھی جانتا ہے، ہمارے سینوں کے اندر پوشیدہ رازوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو قیامت کے دن ہمارے سارے راز جو چھپ چھپ کے کیے تھے، دنیا کو ان کی خبر نہیں ہونے دی تھی، وہ سب کھل جائیں گے۔ کن کے کھلیں گے؟ جنہوں نے دنیا میں توبہ نہیں کی ہوگی، اللہ کو مانا نہیں ہوگا۔ جو دنیا سے ہی توبہ کر کے صاف ہو کے جائیں گے، ان کا تو اللہ نے فرما دیا نا کہ حساب نکالنا تو دور کی بات ہے، فرشتوں کو بھی بھلا دوں گا جنہوں نے خود لکھے تھے، وہ بھی بھول جائیں گے کہ اس بندے کے ہم نے گناہ لکھے تھے، وہ بھی بالکل ان کے ذہنوں سے نکال دیا جائے گا کہ کوئی گناہ بھی انہوں نے کیا ہوگا۔ جب وہ اپنے لکھے ہوئے نامہ اعمال کھولیں گے قیامت کے دن، تو وہاں تو نیکیاں لکھی ہوں گی اور اللہ نے خود گناہ مٹا کے وہاں نیکیاں لکھی ہوں گی۔ رکوع نمبر 8۔ کفر کے سب سے بڑے نمائندے دنیا میں کون ہوئے ہیں؟ حامان، قارون اور فرعون۔ ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری آیتیں اور معجزات لے کر تشریف لائے، مگر ان سرکشوں نے ماننے کی بجائے قتل و غارت کی مدد سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ کہ میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین میں چلے گئے تھے، اور وہاں جا کے پھر ان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا اور 10 سال وہاں گزارے، وہ کیوں چھوڑا تھا آپ نے اپنا وطن؟ اس لیے کہ آپ کو کسی نے مخبری کر دی تھی کہ فرعون کے لوگ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لہٰذا آپ اس بستی سے کہیں چلے جائیں۔ تو اس کا ذکر ہوا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور کہتے کیا تھے؟ کہتے یہ تھے کہ موسیٰ ہمارا دین بگاڑ رہا ہے، یہ ایک نیا دین لے کر آ گیا ہے اور زمین میں فساد برپا کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی پناہ اور اپنی حفاظت عطا فرمائی۔ رکوع نمبر 9 میں ایک مرد مومن کے خطاب کا ذکر کیا گیا ہے جس نے فرعون کے دربار میں خطاب کیا۔ یعنی ہر دور میں جہاں شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ اور فساد پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں حق پر بولنے اور ڈٹ جانے والی قوت رکھنے والے لوگ بھی اللہ پیدا فرماتا ہے۔ تو وہاں بھی ایسا ہی سین تھا کہ آل فرعون میں سے، فرعون کی اپنی قوم میں سے، آل فرعون کا مطلب کیا ہے یہاں؟
میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فرعون کی تو اولاد نہیں تھی. آل کا مطلب اولاد بھی ہوتا ہے، آل کا مطلب فالوور بھی ہوتے ہیں، یعنی جو پیروی کرنے والے لوگ اور اس کے نظریے کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آل میں شامل ہوتے ہیں. تو آل فرعون میں سے ایک شخص تھا جس نے ایک وقت تک اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا تھا، اس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا تھا، آپ کی کتاب کو مان لیا تھا، مگر وہاں کے حالات اور فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. تو پھر ایک دن آیا جب ان کے ظلم بڑھتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی. تو فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر انہی کے بندے نے حق کی ایسی بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں اور آپ کے حق ہونے کے بارے میں وہاں فرعون کے دربار میں تقریر کی اور ان کو بتایا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. سوچو کہ تم کس حد تک ظلم کرنا چاہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اگر تمہیں کوئی بات کہتے ہیں تو وہ یہی نا کہ میرا رب اللہ ہے، تم بھی اللہ کو مانو، تم بھی اس کی وحدانیت کو قبول کرو. تو سنو، اگر وہ بندہ جھوٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر وہ بندہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، تمہارے اوپر تو نہیں ہوگا، اور اگر یہ سچا ہے تو یاد رکھو پھر تمہیں کوئی عذاب خداوندی سے بچا نہیں سکتا. تو اے میری قوم، آج یقیناً تمہارے پاس حکومت ہے، سلطنت ہے، پاور ہے، طاقت ہے، مگر یہ جب ختم ہو گئی اور جب اللہ کا عذاب آ گیا تو ان میں سے کوئی چیز، کوئی طاقت بچا نہیں سکے. فرعون نے ساری تقریر سننے کے بعد پھر بھی یہ کہا کہ میں ابھی بھی اپنی رائے پہ قائم ہوں. ایمان والے نے پھر اپنی تقریر میں کہا کہ ڈرو اس عذاب سے جو قوم نوح پہ آیا تھا، وہ تمہارے پہ بھی آ سکتا ہے. جو عذاب قوم عاد پہ آیا تھا، عاد کا ذکر آپ نے سنا نا کہ قوم عاد وہ قوم تھی جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ مضبوط، طاقتور سمجھتی تھی کہ کوئی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی، مار نہیں سکتی، اور اتنے طاقتور لوگ تھے کہ ہاتھوں سے پہاڑ کھود کھود کر پہاڑوں کے اندر اپنے قلعے اور اپنی رہائشیں بناتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا. تو کہا کہ عاد پہ آنے والے عذاب کو سوچو، سمود پہ آنے والے عذاب کو سوچو، اور ان کے بعد آنے والے لوگ جو آئے اور کئی قوموں پہ اس طرح کے عذاب آئے ہیں. اور تم، یعنی فرعون سے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میری ہی بادشاہت ہوگی، تو دیکھ لو اللہ نے موسیٰ کو بھیجا کہ نہیں بھیجا، تو جھوٹے تو تم ہو. تو اتنی طاقتور قوموں کو جب اللہ عذاب دیتا رہا تو تمہیں عذاب سے کون بچا سکتا ہے. اب یہ باتیں سن کے فرعون مانا تو نہیں کہ موسیٰ سچے ہو سکتے ہیں یا یہ بندہ جو تقریر کر رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے. البتہ اپنے وزیر حامان سے یہ کہا کہ میرے لیے اتنا اونچا محل بناؤ، اتنا اونچا، اتنی ہائٹ تک کہ میں اس کے اوپر چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھوں کہ وہ کیسا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ پھر دنیا میں وہ جو حامان نے اس کا محل بنایا، تو وہ محل بنانے کے بعد اس نے اس محل کے باہر سینٹرل گیٹ کے اوپر بسم اللہ لکھوایا. تو فرعون اور اس کا لشکر اور سب فنا ہو گئے، لیکن فرعون کا محل بچ گیا اس لیے کہ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکوع نمبر 10 میں ذکر ہے کہ دنیا میں انکار کرنے والوں کی قبروں پر صبح و شام دوزخ کی آگ پیش کی جاتی ہے. آپ دیکھیں، ہم قبرستانوں سے گزرتے ہیں، قبرستانوں میں جاتے ہیں، اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس مٹی کے نیچے کیا ہے. یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے. مگر یہ اوپر چلنے والوں کو کیا خبر ہے. اندر جو سین ہے، اندر جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی تقریر جاری ہے ابھی دوسرے رکوع میں، جو مرد مومن، مرد حق فرعون کے دربار میں بول رہا تھا. اس نے کہا کہ لوگوں، میں تمہیں سیدھی راہ بتا رہا ہوں،
میری بات مان لو، اور اے میری قوم تم مجھے کفر کی دعوت دیتے ہو اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ایمان اور نیک اعمال والے مرد اور نیک اعمال والی عورتیں جنت میں بے حساب نعمتوں کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ آج تم میری بات نہیں مان رہے، مگر ان قریب میری ساری باتیں تمہیں یاد آئیں گی۔ اس نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں سنتے، نہیں مانتے، تو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو جس نے بڑے دربار میں سچ کہنے کی جرت کی، اسے فرعون کے ظلم و ستم سے بچا لیا اور اس کے تمام لشکر کو فرعون سمیت اپنے بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو ارشاد ہوا کہ روزانہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں صبح و شام ان پر جنت پیش کی جاتی ہے، قبر میں ان کو دکھائی جاتی ہے، وہاں کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، وہاں کی خوشبو پہنچائی جاتی ہے، وہاں کی ہوا پہنچائی جاتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور کلام پاک کے منکر ہیں، ان کی قبروں میں صبح و شام دوزخ پیش کی جاتی ہے۔ دوزخ کی آگ، اس کی تپش، اس کی بدبو اور اس عذاب کو ان کی آنکھوں کے سامنے قبروں میں لایا جاتا ہے۔ یہ حالات قبروں میں ہوتے ہیں اور ہم کس قدر بے خبر ہو جاتے ہیں، کس قدر غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم صرف اتنا یاد رکھتے ہیں کہ فلاں سال میں ہمارا فلاں بندہ مر گیا تھا، کبھی خیال آ جائے تو اس کے لیے دعائے خیر کر دیتے ہیں، ورنہ اپنی زندگی میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ کسی کو یاد تک نہیں کرتے۔ اور پھر قبر میں تو یہ ہوگا، اور قیامت میں سخت ترین عذاب چکھنے کے بعد انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب وہ داخلہ جو ہوگا وہ ایسا داخلہ ہوگا کہ اب دوبارہ دوزخ میں سے نکلنے والی کوئی صورت نہیں ہے۔ لاکھوں سالوں بعد بھی وہ لوگ دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے جو دنیا میں مشرک رہے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کو نہیں مانا، کافر رہے، مشرک رہے اور انکار کرتے رہے۔ تو پھر جب وہاں پہ لڑیں گے آپس میں، دوزخ میں جا کے آپس میں لڑیں گے، تو جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے اس وقت کہ تم نے رسولوں کی بات کیوں نہیں سنی تھی، تم نے رسولوں کی اطاعت کیوں نہیں کی تھی، اب اسی عذاب کو برداشت کرنا ہے۔ رکوع نمبر 11 میں ہر مشکل میں اللہ ہی کو پکارو، وہی حقیقی مددگار ہے۔ یعنی اپنے بندوں کی مدد کا سچا وعدہ اور ظالموں کے لیے لعنت اور عذاب کی خبر دیتے ہوئے بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد جو دوبارہ میدان معاشر میں اٹھ کے جانا ہے۔ یہ کافر اس کے منکر تھے نا، انکار کرتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا کیسے پاسیبل ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے ہی نہیں ہے اور ہم نہ ہی مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان منکروں کو یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ آسمان اور زمین کا بنانا مشکل کام ہے یا اس چھوٹے سے بندے کا بنانا دوبارہ مشکل کام ہے۔ تو جب اتنا مشکل کام اللہ کون کہہ کے کر سکتا ہے، تو تمہارے جسموں کو قبروں سے اٹھانا اس کے لیے مشکل کام ہے۔ تو پھر مثال سمجھائی کہ جس طرح آنکھوں والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح نیک اور بد انسان، مومن اور کافر انسان بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر مشکل میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کو چھوڑ کر جب تم کسی اور کو پکارو گے تو تم متکبر کہلاؤ گے اور انتہائی ذلت والا، رسوائی والا عذاب جہنم میں تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ رکوع نمبر 12۔ انسان کی پیدائش اور زندگی کے مختلف مرحلے، جس طرح سے انسان کے اندر مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہاں پر بھی آغاز انہی باتوں سے کیا کہ غور کرنے والی چیزیں تمہارے سامنے بے شمار ہیں، جن میں دن بھی ہے، رات بھی ہے، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے اور ان کی بناوٹ بھی ہے۔ اور خود انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے
تو انسان تو اللہ کی تخلیق کا سب سے خوبصورت شاہکار ہے کہ جتنی خوبصورتی سے انسان کو بنایا گیا، اسے ایک حسین پیکر میں تبدیل کیا، اور پھر یہ تخلیق کے پیدائش کے جن مراحل سے گزرتا ہے ان سب کا تذکرہ، کہ زندگی، پھر اس کی موت، اور یہ ساری چیزیں کس کے انڈر ہیں، کس کے کنٹرول میں ہیں، ان سب کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اگر ان چیزوں پر ہی انسان غور کر لے، باقی سب کو چھوڑ دے، تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ میرا اللہ ہے، میرا کوئی خالق ہے۔ اور حیران کن مرحلے ہیں انسان کے جن میں سے یہ گزرتا ہے۔ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، بے جان مٹی جو زمین پہ پڑی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر جس طرح ماں کے پیٹ میں، پہلے ہم نے اس کا تذکرہ پڑھ لیا کہ جس طرح مرحلہ وار اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں اس کو پیدا کرتا ہے، اور اس کو سماعت عطا کرتا ہے، اس کو کان عطا کرتا ہے، پھر آنکھیں عطا کرتا ہے، پھر دیکھنے کی قوت عطا کرتا ہے، اور پھر جو انسان کا جسم ہے، اس جسم کے اندر جو رگیں اللہ تعالیٰ نے، جو وینز، جو رگیں پیدا کی ہیں، جو نالیاں پیدا کی ہیں، فرمایا گیا کہ اگر ان کو سیدھا پھیلایا جائے تو یہ میلوں کی مسافت تک پھیل جاتی ہیں، جو اللہ نے اتنے سے جسم کے اندر پیدا فرمائی ہیں، جن کے ذریعے سے پورے جسم کا نظام چلتا ہے۔ ان رگوں کا جال، پھر اس جال کے اندر خون کی گردش، پھر دل کی حرکت، پھر اے انسان اپنے سر سے لے کے پیروں تک اگر تو غور کرے، نظر دوڑائے، تو تیرے اتنے سے جسم میں اللہ نے 360 جوڑ جوائنٹس پیدا کیے۔ اب ذرا اپنے جسم کی باریکی کو دیکھ، ایک اپنی انگلی کو سامنے کر کے دیکھ کہ تو کتنی طرح اس کو بینڈ کر سکتا ہے، اور یہ جتنے جوائنٹ اللہ نے لگائے ہیں، اگر یہ نہ لگے ہوتے تو لکڑی کی طرح تیرا جسم اکڑا ہوتا، تختے کی طرح سیدھا ایک جگہ پہ ہوتا، اس کے اندر موومنٹ نہ ہوتی، دائیں بائیں کسی طرف پھرنا، حرکت کرنا، کچھ بھی نہ ہو سکتا۔ اب تو دیکھ ذرا اپنے اعضاء کو، ایک ایک ناخن کو، ایک ایک انگلی کے پورے کو، معمولی معمولی جگہ کو، کہ کس کس جگہ پہ اللہ پاک نے کون کون سے جوڑ فٹ کیے ہیں، اور وہاں ہر ضرورت کے مطابق تیرا جسم موو کرتا ہے۔ تو کل اس جسم میں 360 جوڑ اللہ نے بنائے۔ تو اتنی باریکی سے جو انجینئرنگ تیرے جسم میں اللہ پاک نے کی ہے، وہ کوئی کائنات میں اور ایسا ہے جو کر سکتا ہے؟ تو صرف ساری چیزوں کو چھوڑ کے اسی پہ غور کرتا تو بے ساختہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا۔ اور پھر جب تو پیدا ہوتا ہے تو تیری حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا حالت ہوتی ہے؟ بے بسی، کمزوری، بے عقلی، بے سمجھی، نادانی، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تیرے اندر؟ ایک انتہائی نرم سا، اتنا چھوٹا سا جسم جس کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہو، سوائے رونے کے اور تو تجھے کسی بات کی سمجھ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے تجھے ترقی عطا کی، وقت کے ساتھ ساتھ تیری عمر بڑھتی رہی، تیرے اندر طاقت آتی رہی، تیرا جسم بڑھتا رہا، پھر تیرے اندر سمجھداری، عقل مندی، گفتگو، بولنے کا سلیقہ، آواز کی پہچان، رشتوں کی پہچان۔ ذرا سوچ تو صحیح کہ رب نے تجھے کیا کیا عطا کیا، کس طرح تجھے پروان چڑھایا، اور جب تو بھرپور جوان ہو کے ایک زندگی کے عروج پہ، کمال پہ، معراج پہ پہنچا، تو پھر اس کے بعد تیری عمر ڈھلنا شروع ہو گئی، اور تجھے پھر واپس وہی بچپن کی عمر کی طرف لے آیا۔ جس طرح بچپن میں نظر میں پختگی نہیں تھی، عقل میں مضبوطی نہیں تھی، اعضاء بڑے نحیف اور کمزور تھے، حواس ٹھیک طرح کام نہیں کرتے تھے، اٹھنے بیٹھنے سے تو عاجز تھا، تیری ماں اٹھا کے تجھے بٹھاتی تھی، ماں اٹھا کے تجھے لٹاتی تھی، ماں اٹھا کے تجھے دھوتی تھی، نہلاتی تھی، پھر کتنے سالوں کے بعد تجھے چلنا آیا، اور کس کس طرح تجھے پکڑ پکڑ کر تیری ماں نے چلانا سکھایا، مگر اس چلانے کے پیچھے طاقت کون دے رہا تھا؟ وہ تو میں ہی دے رہا تھا۔ تو پھر ایک عروج کی زندگی گزارنے کے بعد تجھے واپس پلٹایا، تو اب بڑھاپے میں پھر کیا ہوا؟ پھر وہی بچپنے کی طرح نظر میں غیر پختگی ہو گئی، عقل کمزور ہو گئی،
अज़ान ने साथ देना छोड़ दिया, अब बर्तन पकड़ता है तो हाथ कांपते हैं, बर्तन गिर जाता है, बर्तन के अंदर से खाना गिर जाता है। चलता है तो चलने नहीं होता, उसको स्टिक लेके, छड़ी लेके चलना पड़ता है या किसी का सहारा लेके, और एक वक्त आता है कि वो सहारा भी काम नहीं करता, अब बैठे बगैर कोई चारा नहीं है। तो यही हाल तेरा बचपन में था, यही फिर बुढ़ापे में कर दिया, और उसके बाद फिर मौत दे दी तुझे। तो मौत में भी तेरे लिए बड़े सारे मरहले रखे, तेरी जान निकाली, उसके बाद कब्र में जाने तक तेरे गुस्ल का, तेरे कफन का, तेरे जनाजे का मरहला। ज़रा सोच के ये सब चीज़ें किसके हाथ में है, ये कौन करवा रहा। फिर भी तू अपने रब को नहीं मानता, फिर भी तू उसका इनकार करता है। रुकू नंबर 13, आखिरत में मुनकरीन का अंजाम। ये भी पीछे वाले रुकू से ही मुतल्लिक़ है। जिस तरह पहले बताया कि यहाँ दुनिया में तो ये सब कुछ करेंगे, मगर आखिरत में फिर जब जहन्नम की तरफ घसीटा जाएगा और उनके गरूर और तकब्बुर की बिना पे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में उनका ठिकाना बना दिया जाएगा, तो फिर उस वक़्त इन्हें होश आएगा और उस वक़्त माफ़ियाँ मांगेंगे। आपको मालूम है कि दुनिया में भी जिस वक़्त कोई जुर्म करता है ना, तो माफ़ी मांगने का एक वक्त होता है, और वो क्या होता है कि आप किसी को नुकसान पहुंचा के आज खुद या तो माफ़ी उससे मांग लें, हक माफ़ करवा लें, या फिर पहले बुराई से रुक जाएं। अब जिस वक़्त आपने किसी की चोरी कर ली या किसी को कत्ल कर लिया, आप पे FIR कट गई, सारी बातों के सबूत मिल गए, पुलिस आपको पकड़ के जेल में ले गई, अब आप जब कहते हैं कि अब आप मुझे माफ़ कर दें, क्या पुलिस उस वक्त माफ़ करती है? उस वक्त तो सज़ा जारी हो जाती है, सज़ा लिख दी जाती है, कैद लिख दी जाती है, अगर फांसी के काबिल है तो फांसी लिख दी जाती है। हज़ार नहीं लाखों बार उस वक़्त कहे कि मुझे माफ़ कर दे, तो कोई माफ़ नहीं करेगा। तो यही हाल इन लोगों का होगा कि माफ़ी मांगने का वक़्त तो इस दुनिया में है ना, जब यहाँ नहीं मांगेंगे तो फिर आगे चल के आंखों से देख के कहेंगे कि माफ़ी दे दे, तो उस वक़्त माफ़ी का वक्त ख़त्म हो चुका होगा। रुकू नंबर 14, अज़ाब और मौत सामने देखकर ईमान लाना कबूल नहीं। ये भी इसी से मुतल्लिक़ होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब सब कुछ तुम्हें अपनी किताब के ज़रिए, अपने नबियों के ज़रिए बता दिया, तो फिर तुमने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। तो अल्लाह पाक का कानून ये है कि जिस वक़्त किसी कौम पर वो अज़ाब का फ़ैसला करता है तो जल्दी नहीं करता, सदियों तक भी अज़ाब नहीं देता, नस्लों तक अज़ाब नहीं देता, और जब अज़ाब देता है तो उस वक़्त देता है जब इंतहा हो चुकी होती है। तो फिर जब अज़ाब सामने आ जाए उस वक़्त कोई तौबा करेगा तो अब तौबा कबूल नहीं। इसी तरह मौत की हालत तारी होने से पहले जब तक वो अपने आसपास वाले लोगों को पहचान रहा है और उनकी बात समझ रहा है, तब तक अल्लाह ने उसके लिए तौबा की वुसअत रखी है। और अगर उस वक़्त भी वो नहीं करता तौबा, और अब जब बंदों से बेगाना हो गया और सामने मौत के फरिश्ते नज़र आने लग गए और अब कहे कि अब मैं तौबा करता हूँ, तो अब अल्लाह तौबा कबूल नहीं करेगा। अब सूरत शुरू होती है, सूरत हामीम अस-सजदा। ये मक्की सूरत है, 54 आयात और 6 रुकू पर मुश्तमिल है। इस सूरत का नाम हामीम अस-सजदा रखा गया है। इसका दूसरा नाम सूरत फुस्सिलत भी है। अब हामीम सजदा इसलिए रखा गया है कि इस सूरत में सजदा तिलावत आता है। सजदा तिलावत आता तो और भी बहुत सी सूरतों में है, लेकिन फिर वो अगर सारी सूरतों में एक ही नाम दिया जाए तो फिर एक दूसरे से मुमताज़ तो नहीं किया जा सकता, इसलिए हर सूरत में से कोई ना कोई चीज़ मुंतखब करके उस पर उसका नाम रख दिया जाता है। तो इसकी निस्बत जो है वो आयत सजदा की वजह से, और इसका दूसरा नाम सूरत फुस्सिलत है। अब सजदा आ गया तो कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट में ये कहा हुआ था कि सजदा तिलावत का तरीका भी बता दें, तो चलें अच्छा हो गया आज इसी के साथ इसका ज़िक्र कर लेते हैं।
تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ پورے قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، حضرت امام شافعی کے نزدیک 15 سجدے ہیں۔ جب ہم سورۃ حج پڑھتے ہیں نا تو اس میں 2 سجدے آتے ہیں، ایک سجدے کے ساتھ باریک سا لکھا ہوتا ہے عند الشافعی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ احناف کے نزدیک سجدہ نہیں ہے، امام شافعی اس جگہ پہ سجدہ تلاوت قرار دیتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ اس کو کون سا سجدہ کہتے ہیں؟ سجدہ تلاوت۔ بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت 14 ہیں اور یہ واجب سجدہ ہے۔ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ واجب ہوتا ہے۔ واجب کی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کو ترک کر دیتے ہیں تو آپ سخت گناہ گار ہوتے ہیں اور واجب آپ کے ذمے رہتا ہے۔ جس طرح ہم نے کل نماز کی بات کی تھی نا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ 5 نمازیں اور 6 عشاء کے وطر، جب آپ فدیہ دیں گے یا ہماری زندگی کے بعد کوئی فدیہ دے گا ہماری کسی نماز کا، تو 6 نمازوں کا ہوگا، 5 کا نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح فرض کی ادائیگی ضروری تھی اسی طرح واجب کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ تو یہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ واجب ہے۔ البتہ اس کے اندر یہ رعایت ہے کہ آپ اگر تلاوت کے وقت اسی جگہ پہ فوراً سجدہ نہیں کر سکتے، آپ بعد میں کسی بھی وقت سجدہ کر سکتے ہیں، اور اگر پوری تلاوت کرتے ہوئے آپ نے کسی جگہ پہ سجدہ نہیں کیا تو پورا قرآن کریم پڑھنے کے بعد میں بھی 14 سجدے کر سکتے ہیں، لیکن کرنے ضروری ہوں گے۔ تو مستحب عمل یہ ہے کہ جب اگر آپ تلاوت چھوڑ کر اس وقت سجدہ کرنے کی حالت میں نہیں ہیں، مثال کے طور پہ آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ سجدہ نہیں کر سکتے، سفر میں تلاوت کر رہے ہیں، سفر میں تو خیر مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر نہ بھی کریں بعد میں کرنا چاہیں، یا کسی اور ایسی مقام پہ محفل میں بیٹھے ہوں سجدہ کرنا مشکل ہو بعد میں کرنا چاہیں، تو جب ہم آیت سجدہ پہ آئیں تو اس وقت ہمیں آیت پڑھنے کے بعد فوراً پڑھ لینا چاہیے سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یا اللہ تو نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ہم نے سن بھی لیا اور ہم اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اور جب تلاوت کے بعد جس وقت بھی آپ سجدہ کرنا چاہیں پھر سجدہ کر لیں۔ اب رہی بات کہ سجدے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ سجدہ اس طرح کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نماز کی طرح ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر نیچے جاتے ہیں سجدے کے لیے، اور سجدہ کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ سجدے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں صرف سجدہ ہے، صرف سجدہ۔ اس کے لیے نہ تو آپ نے نیت کرنی ہے، نہ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ نے صرف زبان سے کہنا ہے اللہ اکبر اور سجدے میں چلے جانا ہے۔ وہاں کتابوں کے اندر مختلف دعائیں بھی ہیں، لیکن دعا یاد کرنا سب کے لیے مشکل ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا، تو آسان طریقہ جو ہے وہ وہی ہے کہ آپ اس سجدے میں باقی سجدوں کی طرح سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور پھر اٹھ جائیں، بس۔ یہاں سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے زیادہ سجدے جمع ہیں تو آپ اکٹھے اسی طرح پہلا سجدہ کیا پھر اٹھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، 2 پھر کھڑے ہو جائیں، پھر 3 پھر 4 پھر 5، اسی طرح سے سجدے بھی کر سکتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں بھی 1 2 کر کے کر سکتے ہیں، اور ہر تلاوت کی جگہ پر سجدہ جب آتا ہے تب کرنا زیادہ افضل بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے فرض واجب کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ سجدہ تلاوت کا ہوگا کہ یہاں نہ تو اس کی نیت ہوگی نہ اس کے لیے سلام ہوگا، اور اگر آپ سجدہ کرتے ہیں سجدہ کر کے دوبارہ سے کھڑے ہو جانا یہ مستحب ہے، لیکن اگر آپ نے بیٹھ کر کوئی تلاوت وغیرہ کرنی ہے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں اور آپ نہیں بھی کھڑے ہوتے تو اس پہ گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک وظیفہ عرض کر دیتی ہوں کہ بعض اوقات انسان کو سر میں شدید ترین درد ہوتا ہے جس کا آرام نہیں آتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیسن کھانے سے آرام نہیں آتا اور کوئی کسی ٹوٹکے سے آرام نہیں آتا، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ بندہ 14 سجدے ایک وقت میں اس طریقے سے کرے کہ قرآن پاک میں جس جس جگہ پہ صورت ہے وہ آیت ہے، آیت سجدہ پڑھے
پہلا سجدہ کرے، اگلی جگہ سے دوسری آیت پڑھے سجدہ کرے، تیسری پڑھے سجدہ کرے، ایک ہی جگہ پہ ان آیتوں کو صرف ان آیتوں کو پڑھ کر سجدہ کرے، 14 سجدے ایک جگہ پہ کرے، اللہ کریم اسے سر درد سے نجات عطا کرے۔ جی، رکوع نمبر 15۔ قرآن کریم کے رحمان اور رحیم کا کلام ہونے کی خبر کے ساتھ ماننے والوں کو اچھے انجام اور برے انجام کا ذکر سنایا جا رہا ہے۔ یعنی آغاز میں سورۃ حامیم سجدہ کے شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اس رب کا ہے جو رحمان اور رحیم ہے، اور وہی رب قادر ہے اچھے لوگوں کو نیک انجام دینے پر اور برے لوگوں کو برا انجام دینے پر۔ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، جو انسان کرے گا وہی آخرت میں جا کے بھرے گا۔ پھر اسی صورت میں کافروں کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں تمہاری کوئی بات اترتی نہیں ہے، ہمارے کان تمہاری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہیں، ہمارے درمیان حجاب آ گیا ہے، آڑ آ گئی ہے۔ کس بات سے؟ جس بات کی طرف اللہ کے نبی ہمیں بلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا کام کرو، انہیں کہو اور ہمیں اپنے کام میں رہنے دو۔ تو آپ ان کو بتائیں کہ میں تو تمہارے ہی طرح کا انسان ہوں، لیکن میں جو تمہیں بتاتا ہوں وہ اس وحی کے ذریعے سے بتاتا ہوں جو وحی اللہ کی طرف سے میری طرف آتی ہے۔ تو وہ جو ایک مالک ہے، وہ جو ایک رب ہے، وہی حقیقی خالق اور مالک ہے۔ تمہاری بہتری اس میں ہے کہ تم اس خالق و مالک سے تعلق جوڑو اور اس سے بخشش مانگو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تمہارا یہ خیال جو تم نے گھڑ رکھا ہے یہ سراسر باطل ہے۔ فرمایا کہ اگر میں انسان نہ ہوتا، فرشتہ ہوتا یا جن ہوتا اور اللہ مجھے رسول بنا کے بھیجتا تو نہ تم میری بات سمجھ سکتے اور نہ میں تمہیں بات سمجھا سکتا۔ جب تم انسان تھے تو تمہاری طرف اللہ کریم نے انسان ہی کو رسول اور نبی بنا کے بھیجا۔ تو جب تم ان باتوں کو کبھی نہیں مانو گے تو کبھی بھی تمہارے لیے ہدایت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواضع کرنے کا حکم دیا، اور یہ تواضع ہی تھی، انکساری تھی، عاجزی تھی، جس کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ میں بھی تو تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں، بس میری طرف میرے رب نے وحی بھیجی اور میں وہ تمہارے تک پہنچا رہا۔ ورنہ آپ نبیوں کے سردار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، اور وہ مقامات اولیاء جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے کہ نبیوں کی بھی سرداری عطا کر دی، لیکن انکساری کا عالم کیا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو۔ تو یہ تواضع بھی اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے ہی اپنے محبوب کو ان الفاظ کے ساتھ حکم دیا کہ آپ انہیں مخاطب کریں۔ رکوع نمبر 16۔ زمین اور آسمان کی تخلیق اور گزشتہ اقوام سے درس عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بھی انہی پچھلے رکوعات سے ملتی جلتی بات ہے کہ ہم نے پچھلی ساری امتوں کو جو عذاب دیے ہیں، اب تمہارے درمیان ان کو بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں ہم کیوں سنا رہے ہیں یہ چیزیں؟ جب ہم بھی کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر اس جیسا کسی شخص نے کام کیا ہوتا ہے اور اس پر اس کو شدید قسم کی سزا ملی ہوتی ہے یا اس نے نقصان اٹھایا ہوتا ہے، تو پھر ہم اپنی اولادوں کو، بچوں کو سمجھانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ فلاں نے ایسے کیا تھا تو اس کے ساتھ یہ ہوا، اس نے ماں باپ کی بات نہ مانی تو اس کو اللہ نے یہ سزا دی، فلاں وقت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں وقت میں سب کچھ لٹ گیا، نوکری ختم ہو گئی۔ کیوں کرتے ہیں یہ؟ تاکہ ہماری اولاد سن کر خبردار ہو اور اس کے اندر کچھ ڈر پیدا ہو۔ تو یہی اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ ان پچھلی قوموں کی، وہ تو گزر گئیں، ان کا وقت بھی گزر گیا، ان کے نبی بھی گزر گئے، اب ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم سنیں تو ہمارے اندر خوف پیدا ہو، ڈر پیدا ہو،
کہ اگر اللہ پاک ان کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہے۔ رکوع نمبر 17، قیامت میں انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ سورہ یاسین شریف میں بھی ذکر آتا ہے کہ انسان کے 2 مقامات ہوں گے، پیش ہونے کے اور سوال و جواب کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ یہ تمہارے نامہ اعمال میں چیزیں ہیں، تم نے یہ کی، ضرور تصدیق کی جائے گی۔ تو وہاں پر بھی ایسے لوگ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے، وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ انہیں اعتماد تو ہوگا نا زبان پہ، جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے۔ ہم جب کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، کسی کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، 2-4 بندوں کو اکیلے بیٹھ کے تیار کر لیتے ہیں، ڈیل ہو جاتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ گواہی دینی ہے، اس گواہی کا بدلہ میں تمہیں یہ دوں گی وہ دوں گی، یعنی پیسے سے ڈیل ہو جاتی ہے، رقم سے ڈیل ہو جاتی ہے، جس طریقے سے بھی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ 2-4 بندے اس جھوٹے بندے کے ہم نوا ہو جاتے ہیں، اور جب گواہی دینی ہوتی ہے تو جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو اختیار ہے، یہاں تو کر لیا۔ اور اگر تنہائی میں کوئی برائی کی تھی، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، تو بندہ اپنی زبان کے ساتھ بول لیتا ہے، جھوٹ جتنا بول سکتا ہے وہ بولتا ہے، کیونکہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ اور اللہ پاک نے بھی حکم دیا کہ فیصلہ دیکھنے پہ کیا جائے۔ اب زبان جو بولتی ہے، آج دنیا میں ہمارے ہاتھ نہیں بولتے، اور کانسیپٹ ہمارا یہ ہے کہ بول سکتے ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کیونکہ ہم نے ساری زندگی لوگوں کی زبان کو ہی بولتے دیکھا ہے، کسی کے پیر نہیں بولتے، آنکھیں نہیں بولتی، کان نہیں بولتے۔ تو اب ہمیں یہی پتہ ہے کہ زبان ہی بول سکتی ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ زبان بول کیوں سکتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ زبان کے اندر کوئی مشینری، کوئی ایسی سیٹ ہے؟ کوئی بھی زبان، کسی جانور کی زبان لے لینا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھیں اس کے اندر کیا ہے، سوائے بغیر ہڈی کے، گوشت کے لوتھڑے کے اور کچھ نہیں۔ ایسا ہی ہے، اور یہی کچھ ہمارے منہ میں بھی ہے۔ تو یہ بولتی کیسے ہے؟ ایک لمحے کے لیے غور کریں، کیسے بولتی ہے؟ آپ کا دماغ چکرا جائے گا، کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ ہے، اللہ نے کان بنائے تو اس کا کام علیحدہ کر دیا، زبان بنائی تو اس کا کام علیحدہ کر دیا، آنکھ بنائی تو اس کا کام علیحدہ کر دیا، پیروں کے کام الگ دے دیے، ہاتھوں کے کام الگ دے دیے۔ یہ تو اس کی تقسیم تھی، اس نے کر دی۔ تو جس رب نے اعضاء کی پہلی مرتبہ تقسیم کی، وہ یہ ڈیوٹیاں اگر تبدیل کر دے تو جب کسی جگہ پہ ایک آفیسر ڈیوٹی پہ لگتا ہے تو جس کی اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی پیچھے سے آرڈر آ جاتے ہیں کہ اس کو یہاں سے ہٹا دو، اس کی جگہ پہ دوسرا لے آؤ، تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اب اگر اللہ چاہے زبان سے فرمائے کہ تو سننا شروع کر دے، اور کان سے کہ تو بولنا شروع کر دے، تو کوئی اعتراض کرے گا؟ اس کو کوئی روک سکے گا کہ خبردار تو نے یہ ڈیوٹی قبول نہیں کرنی؟ تو قیامت میں یہ سین ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم زبانوں پہ مہر کر دیں گے، سیل کر دیں گے، زبان کو جرأت ہی نہیں رہے گی بولنے کی۔ تو کون بولے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ پھر ہاتھ بولیں گے، پھر پیر بولیں گے۔ اب بندہ حیران ہو جائے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں اپنی ہی زبان سے ادا کر کے یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ 1450 سال پہلے سے اعلان ہو چکا ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو اب بھی اگر ڈر نہیں لگے گا تو کب لگے گا؟ اور یہ تسلیم تب ہوگا جب ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین حاصل ہوگا کہ اگر یہ اللہ کرنے پہ قادر ہے تو وہ بھی اللہ کرنے پہ قادر ہے۔ تو پھر کوئی مشرک اس وقت جھوٹ نہیں بول سکے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، بے بس ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اپنے عذاب بولنے لگیں گے۔ جس نے جو کام کیا ہوگا وہ بول کے بتائے گا کہ ہاں مجھ سے اس نے یہ کروایا، مجھ سے اس نے یہ کروایا، مجھے وہاں لے کے گیا، وہاں جا کے مجھ سے چوری کروائی، وہاں جا کے مجھ سے قتل کروایا، سب عذاب بول کے خود گواہی دیں گے۔ اس لیے آج کہا جاتا ہے کہ یہ اعضاء آپ کے نہیں ہیں جن پہ آپ کو بھروسہ ہوتا ہے، اور آپ ان کی بنا پہ چھپ کے دوسروں سے چوریاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، چوری قتل کر کے لاشیں دبا دیتے ہیں،
تو یہ آج تو تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں آپ کر لیں، اس کے بعد تو یہ سب کچھ خود بولے گا اور آپ کے سارے راز جو ہے وہ اگل کے رکھ دے گا۔ رکوع نمبر 18 میں لوگوں کو قرآن سننے سے منع کرنے والے لوگوں کا ذکر اور توحید الہی پہ قائم لانے والوں کے انجام بتائے گئے ہیں۔ یعنی جو کافری تھے نا، مشرکی، جو مسلمانوں کو قرآن سننے سے منع کرتے تھے، پڑھنے سے منع کرتے تھے، اور جب مسلمان بیت اللہ میں نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ اپنے چیلوں کو، اپنے نوجوانوں کو کہتے کہ تم اس وقت حرم کے آگے پیچھے پھرا کرو جا کے، اور تالیاں بجایا کرو اور شور مچایا کرو تاکہ وہ لوگ قرآن کو سن نہ سکیں۔ تو فرمایا گیا کہ ہم آخرت میں ایسے لوگوں کو شدید ترین سزا دیں گے، اور جو لوگ ہمارے دین پر قائم رہے اور جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور تمام تر ظلم و ستم کے باوجود حق کے راستے پہ جمے رہے، تو کیا ہوگا؟ ان پر ہم فرشتے نازل کریں گے، اور پھر فرشتوں کے ذریعے انہیں اطمینان قلب عطا کیا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا کہ تم خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، اس لیے کہ انجام کار تمہارے لیے جنت کی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ رکوع نمبر 19، اللہ کی طرف بلانے والے سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے یا کسی کی بات اچھی نہیں ہے؟ مطلب دنیا میں جو بھی دعوت تو ارشاد کا کام ہے، کسی کو کسی کام کی طرف بلانا، مائل کرنا، تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا، ہر چیز ایک طرف، اور سب سے بہترین نصیحت، سب سے بہترین دعوت، سب سے بہترین تبلیغ قرآن کی تبلیغ، قرآن کی دعوت، قرآن کی طرف بلانا ہے۔ کائنات بھر میں کوئی شخص اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، قرآن پڑھنے کی دعوت دیتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ یہ وہ دعوت ہے جو کائنات میں بہترین دعوت، اور اس سے بڑھ کر کوئی اچھی بات ہو نہیں سکتی۔ تو پھر اچھی بات کون نہیں سنتے، یہ جملہ غور طلب ہے۔ آپ دعوت دیتے ہیں، آپ کی دعوت کون نہیں سنتا؟ آپ کسی کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں، وہ قرآن کی طرف نہیں آتا، وہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بیمار ہوں، میرے گھر میں مہمان ہیں، تو آپ یہاں سے نوٹ کر لیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن نہیں سنتے، وہی جن کے چاروں طرف شیطان نے اپنا جال بنا ہوا ہے اور وہ اس سے نکلنے نہیں دیتا، نفس نے ان کو گھیرا ہوا ہے، اور قرآن کی اچھائی ان کو اچھائی نہیں نظر آتی، قرآن کی ہدایت ان کو ہدایت نظر نہیں آتی۔ ہم نے ابھی آغاز میں شعر آج دوسرا کون سا ایڈ کیا تھا؟ یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے۔ تو کیا کریں گے؟ ہر طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے۔ تو جس کے اندر ذرا سی بھی طلب ہوگی، جب وہ تھوڑا سا قرآن سنے گا تو اس کا سینہ کھلتا جائے گا، اس کے اندر نور آتا جائے گا، اور وہ چاہے گا کہ میں قرآن کی باتیں سنوں۔ آخری جو آیات رہ گئیں، رکوع تو پورے ہو گئے، 2 آیتیں جو آخر کی بچیں، اس میں فرمایا گیا کہ نیکی کرنے والے کا اللہ پر کوئی احسان نہیں، اور برائی کرنے والا اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یعنی نیکی ہے تو اپنے لیے، اور برائی ہے تو وہ بھی ہمارے اوپر ہے، اس کا وبال اور زوال، نہ اس سے اللہ کا کوئی نقصان ہوگا، اور نہ ہمارے نیکی کرنے سے اللہ پہلے سے زیادہ بڑا ہو جائے گا، یا اللہ تو پہلے اللہ ہے، وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو پاک ہے، وہ سبحان اللہ ہے، وہ پاک اللہ ہے اور شانوں والا، عظمتوں والا رب ہے۔ لہٰذا ہم نیکی کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، اللہ کو اس کا فائدہ نہیں ہے، اور برائی کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علی الا البلاغ المبین۔